کہ یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے، یہ ربیع الثانی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے کی 5ویں تاریخ ہے اور انشاءاللہ 6 روز کے بعد اس ماہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہوگی، جس روز پوری دنیا کے مسلمان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اولیاء میں سب سے بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ولیوں کے آپ سردار ہیں، سوائے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے، اور وہ غوث اعظم ہیں۔ امام مہدی کے علاوہ جتنے انبیاء قیامت تک پیدا ہوں گے، جتنے اولیاء قیامت تک پیدا ہوں گے، سارے ولیوں کے سردار ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، آپ کی کرامات بے شمار ہیں، آپ کی شان ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کی مظہر ہے، کیونکہ ولی اپنے نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں کے مظہر ہیں، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اسی مظہریت کا یہ اثر ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثرت امت عطا کی گئی کہ سارے انبیاء میں سب سے زیادہ امتی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے روز جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں 80 صف امت محمدیہ کی ہوگی، یعنی کہ جنت میں جانے والے تمام لوگوں میں 2/3 جو 2/3 تعداد ہے یہ ہماری ہوگی۔ اس شان کا ظہور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے ایسے ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مریدین کی کثرت عطا کی گئی۔ جیسے ہمارے آقا کو امت کی کثرت عطا کی گئی، ویسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مریدین کی کثرت عطا کی گئی کہ تمام سلاسل میں سب سے زیادہ مرید سلسلہ عالیہ قادریہ کے ہیں،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور شان یہ ہے کہ آپ کو معجزات کی کثرت عطا کی گئی، اور اس شان کا ظہور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ایسے ہوا کہ آپ کو کرامات کی کثرت عطا کی گئی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں موجود ہوتا اور اس کے دل میں خیال ہوتا کہ کاش ابھی کوئی میں کرامت دیکھ لیتا، تو غوث اعظم اسی وقت اس کے دل کے خیال کو جان کر کے کوئی کرامت ظاہر فرما دیتے تھے۔ آج تو کرامت کو لے کر کے کافی کچھ لوگوں کی جانب سے باتیں کی جاتی ہیں اور ان کا انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ کرامتوں کا بالکلیہ انکار قرآن مجید کا انکار ہے۔ کرامتوں کا ثبوت قرآن سے ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ جو کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں، اور جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، انہوں نے ہزاروں کلومیٹر دور ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت آپ نے ایک آن میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں۔ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو نیا رزق پاتے، اور نیا رزق یعنی نیا نیا پھل، بے موسم کا پھل، یہاں تک کہ ان کے کمرے میں نہ تو کوئی آتا تھا اور نہ ہی کوئی جاتا تھا کہ یہ سمجھ میں آئے کہ اس نے آ کر کے دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب جب اس کمرے میں جاتے جس میں عبادت کے لیے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا خلوت گزین تھی، تو ہر بار نیا رزق اور نیا پھل، بے موسم کا پھل پاتے۔ حضرت زکریا پوچھتے کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے، کہاں سے ملتا ہے یہ سب؟ تو حضرت مریم جواب دیتی یہ من عند اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آتا ہے۔ تو یہ بھی کرامت ہی تو ہے۔ حضرت مریم تو نبی نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی نبی کبھی کوئی عورت نہیں ہوئی۔ تو اگر پچھلے انبیاء کی امتوں سے کرامتوں کا ظہور ہو سکتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، جو پچھلے انبیاء کی امتیں ہیں جب وہ کرامتیں دکھا سکتے ہیں، تو ہمارے نبی جو تمام انبیاء کے سردار، یہ امت جو تمام امتوں کی سردار، اس امت کے اولیاء جو تمام اولیاء امت انبیاء سابقین کے سردار، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں جو اولیاء ہوئے ان اولیاء سے افضل اس امت کے اولیاء ہیں۔ تو اگر پچھلی امتوں کے اولیاء کرامتیں دکھا سکتے ہیں، ان سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، تو اس امت کے اولیاء سے کیوں نہیں ظاہر ہو سکتی؟ جبکہ امت محمدیہ کے جو اولیاء ہیں وہ انبیاء سابقین کی امتوں سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے۔ لہذا کرامات اولیاء حق ہیں، ان کا بالکلیہ انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اور یہ باتیں میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آج کچھ لوگوں کے ذریعے نئی نسل کو کرامتوں کے حوالے سے بہکایا جاتا ہے اور ان کے عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب گڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ کرامتوں کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، اور اگر کوئی مطلقاً اولیاء کی کرامتوں کا انکار کر دے تو ایسا شخص در حقیقت قرآن پاک کا منکر۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولیاء کی کرامتیں حق ہیں،
لیکن دنیاوی معاملات جو چلتے ہیں وہ کوشش سے، محنت سے اور اپنی جانب سے ذمہ داریوں کو نبھانے سے چلتے ہیں۔ کرامتوں سے دنیاوی کام نہیں چلتے۔ حضور غوث پاک سے زیادہ کسی ولی کی کرامتیں نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور غوث اعظم کے زمانے میں بیت المقدس جو تھا یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ تھا، بیت المقدس ان کے قبضے میں تھا جب حضور غوث پاک کا زمانہ تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامت ظاہر کر کے بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد نہیں کرایا، بلکہ آپ نے مدرسہ قادریہ کی بنیاد ڈالی، وہاں پر مسلمانوں کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی، ان کے اندر دینی جذبہ بیدار کیا، دینی جہاد کے لیے جذبہ ان کے اندر بیدار کیا، اور ایسی تربیت کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرایا تو اس کی فوج میں کئی سارے سپاہی حضور غوث پاک کے شاگرد اور آپ کے پڑھے ہوئے تھے۔ جذباتی جو آج کل کے نعت خوان ہیں اور جذباتی خطیب ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور آپ ایک کرامت دکھا دیں اور آپ کے وسیلے سے آزاد ہو جائے فلسطین، بیت المقدس جو ہے ان کے قبضے سے آزاد ہو جائے۔ تو دنیا کا معاملہ نا ایسے نہیں چلتا، دنیا کا معاملہ کوشش سے چلتا ہے۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی، محنت کی، نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی، اور آپ کے شاگردوں میں سے ایک کثیر جماعت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شریک ہوئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرایا۔ تو کرامتیں حق ہیں، لیکن کرامتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسی سے سب دنیاوی کام ہو جائے گا۔ دنیاوی کام کوشش سے ہوگا۔ یہاں اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے نا، یہاں کا قانون ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یہاں پر انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ایک چور راتوں کو جاگ کر محنت کرتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک ڈاکو جو کہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ یہاں پر بے ایمان کامیاب ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کوشش کی جگہ ہے۔ ہاں، آخرت میں بے ایمان چور ڈاکو کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں کی کامیابی حقانیت اور صداقت کی بنیاد پر ہوگی، کوشش کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ جو وہاں سچ ہوگا اسی کا بول بالا ہوگا، اور جھوٹ کا منہ کالا ہوگا۔ وہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔ اب میں سورہ کہف کے آیت نمبر 92 کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے ایک اور بات ذرا بیان کر دوں، کیونکہ 11 تاریخ بہت جلد آنے والی ہے۔ کرامتیں تو حق ہیں، لیکن ہمیں اولیاء کی سیرتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کو ایک کراماتی شخصیت کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں ہم نے یہ خیال بٹھا لیا ہے کہ وہ کراماتی لوگ تھے، ہم کہاں ان کی پیروی اور ان کی طرح کردار اپنا سکتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں، کراماتی لوگ ہیں، ان سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، تو ہمارا کردار کہاں ان کی طرح ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کرامت سے بڑا درجہ معجزہ کا ہے، اور ہمارے آقا کی شخصیت معجزہ، آپ کی سیرت معجزہ، آپ کا کردار معجزہ، مگر آپ کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بتایا گیا ہے۔ تو اگر اس سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا جو معجزہ ہے، تو اولیاء کی سیرت ہمارے لیے کیوں نہیں نمونہ عمل ہو سکتی ہے، جبکہ معجزہ کا درجہ کرامت سے بڑا ہے۔ لہذا جو اولیاء کی سیرتیں ہیں ہمارے لیے یقیناً قابل تقلید ہیں، نمونہ عمل ہیں، اور ان کو اپنا کر کے بھی اگر ہم اپنائیں انہیں، تبھی حقیقی کامیابی حاصل دنیا میں کر سکتے ہیں۔ غوث پاک کی جو سیرت طیبہ ہے،
مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ آپ کی سیرت کے 3 دور ہیں۔ جو پہلا دور ہے، پہلا زمانہ آپ کی ولادت سے لے کر 18 سال کی عمر تک۔ آپ کی ولادت ہوئی 470 ہجری میں، 470 ہجری میں، اور 18 سال تک آپ جیلان میں رہے جہاں پیدا ہوئے، اور پھر 488 ہجری میں آپ بغداد گئے۔ جب آپ بغداد پہنچے تو یہاں سے آپ کی سیرت کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جو کہ 33 سال تک لگاتار آپ نے علم حاصل کیا، علم ظاہر و باطن، قرآن حفظ کیا، اور اس وقت کے جتنے متداول علوم تھے سارے علوم پر آپ نے مکمل آپ نے یہ طولہ حاصل کر دیا، مکمل۔ یہاں تک کہ فقط قرآن نہیں سیکھا آپ نے، فقط حدیث، تفسیر یا شرح حدیث نہیں سیکھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شعر و شاعری بھی سیکھی، بلاغت بھی سیکھی، علم معانی، علم عروض، جتنے علوم تھے، چاہے وہ بظاہر دینی ہوں یا دنیاوی۔ حالانکہ کوئی علم دینی یا دنیاوی نہیں ہوتا، بلکہ علم کو یا ہمارے ہر کام کو جو چیز دین یا دنیا کے خانے میں ڈالتی ہے وہ ہماری نیت ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر نیت بہتر تو بظاہر دنیاوی نظر آنے والا کام بھی دینی ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا، اور اگر نیت میں فساد تو بظاہر دینی نظر آنے والا کام بھی دنیاوی ہوگا اور کوئی ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ تو میں بظاہر کہتا ہوں کہ اس وقت جتنے بظاہر علوم تھے، جو وہ چاہے ظاہراً دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، سارے علوم پر آپ نے مکمل دستگاہ حاصل کر لی، اور 33 سالوں تک آپ نے محنت سے، کوشش سے، تکالیف برداشت کر کے، مصیبتیں برداشت کر کے علم ظاہر اور علم باطن حاصل کیا۔ یعنی 488 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک، یہ 33 سال کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد 521 سے لے کر 561 ہجری تک لگاتار 40 سال آپ نے دین کی خدمت کی۔ جب آپ 51 سال کی عمر کے ہوئے نا، تب آپ نے مدرسہ قادریہ کی بنیاد ڈالی، اور اسی مدرسے سے دین کی خدمت آپ نے پوری ظاہری زندگی کرتے رہے۔ آپ نے بچوں کو پڑھایا، آپ نے وعظ و نصیحت اور تقریر اور خطاب کے ذریعے دین کی خدمت کی، آپ نے تصنیف اور تحریر کے ذریعے دین کی خدمت کی، آپ نے فتاویٰ لکھ کر کے دین کی خدمت کی، یہاں تک کہ آپ اپنے زمانے کے سارے علماء پر خدمت دین میں سبقت لے گئے، اور کوئی بھی آپ کا ہم پلہ یا آپ کے پائے کا آپ کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ آپ کی سیرت کا ایک مختصر اور جامع بیان ہے، اور اس سیرت کو اگر آپ دیکھیں نا تو ہر سیرت میں آپ کو علم نظر آتا ہے، سیرت کے ہر دور میں علم نظر آتا ہے۔ جیلان رہے تب بھی پڑھتے رہے، آپ بغداد پہنچے تب بھی پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد آخری دن تک، جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تک آپ پڑھاتے رہے۔ یعنی آپ کی پوری سیرت میں جو خدمت سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ خدمت علم ہے، وہ خدمت علم ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دینی، دنیاوی، اخروی ہر قسم کا کمال حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ علم ہے۔ جو قوم علم کو چھوڑ دے تو ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غوث اعظم کی سیرت سے ہم سبق لیں اور علم کو اپنا وتیرہ بنائیں، اوڑھنا بچھونا بنائیں، کیونکہ اس زمانے میں ہماری ترقی کا راز ایک ماتر علم میں پوشیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 92 کے حوالے سے اور اگلی آیات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان چل رہا ہے، اس لیے کہ اکثر علماء نے انہیں ولی کہا ہے، اور بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ تو ان کا جو سفر تھا
آپ نے مغرب کی جانب سفر کیا، مشرق کی جانب آپ نے سفر کیا، ان دو سفروں کا حال آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اب ایک تیسرا سفر آپ نے کیا جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہ سفر شمال کی جانب تھا، یعنی اتر کی جانب۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم اتبع سببا، پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنے ساز و سامان تیار کیے اور ایک مہم کے لیے نکلے، اور وہ مہم ایران سے شمال کی جانب کے جو علاقے ہیں اور ملک ہیں ان ملکوں کو فتح کرنے والی مہم تھی، یہاں تک کہ آپ سارے ملکوں کو آپ فتح کرتے گئے، اور فتح کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ آپ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، یعنی کہ آس پاس دریا تھے اور آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک درے کے جو دو پہاڑوں کے بیچ بنا ہوا تھا۔ دو پہاڑ ہیں اور بیچ میں ایک وسیع و عریض درہ ہے، تو آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، تو آپ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا، اور وہ قوم کیسی تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا، وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ اور وہ قوم کون تھی اس کے بارے میں مکمل تفصیل جب علماء کی تفسیر اس حوالے سے بیان کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ پہلے آپ آیات کا ترجمہ اور ایک اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم سماعت کر لیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ دو پہاڑوں کے آپ درمیان پہنچے تو وہاں آپ نے ایک قوم کو پایا، اور اس قوم کی زبان الگ تھی، وہ قوم آپ کی بولی نہیں سمجھ رہی تھی۔ تو انہوں نے اشارے سے کہا حضرت ذوالقرنین سے کہ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہ جن کی زبان الگ تھی اور ان کی بات ذوالقرنین نہیں سمجھتے تھے اور ذوالقرنین کی بات وہ نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ جو اس سے آگے کا علاقہ تھا وہاں پر یاجوج ماجوج کا قبیلہ رہتا تھا، اور وہ قبیلہ انتہائی سرکش، انتہائی فسادی۔ وہ جو دونوں پہاڑ کے درمیان جو ایک درہ بنا ہوا تھا، اسی درے سے وہ بہار کے موسم میں نکلتے، جب بہار کا موسم آتا اور نکل کر کے تمام پانی پی جاتے، تمام سبزے چٹ کر جاتے، تمام جانور مار کے کھا جاتے، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی مار کر وہ کھا جاتے تھے۔ وہ کافی تکلیفیں دیتے تھے، اور ان کی وجہ سے جو وہاں پر قوم آباد تھی وہ کافی پریشانیوں کا شکار تھی۔ تو انہوں نے شکایت کی حضرت ذوالقرنین سے کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد کر رہے ہیں اور ہمیں کافی پریشان کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کریں کہ آپ کو ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں، کہ وہ جو درہ ہے آپ اسے ایک دیوار سے بند کر دیں تاکہ یاجوج اور ماجوج ہمارے پاس نہ آ سکیں اور ہمیں پریشان نہ کر سکیں۔ تو اس بات کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے اور جن چیزوں پر اللہ رب العزت نے مجھے طاقت و قدرت عطا کی ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ تمہارا سامان ہمیں نہیں چاہیے، تم ہمیں کچھ مت دو، بس طاقت کے ذریعے میری مدد کرو، کہ جو کام ہو اس کام کو کرو، محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، طاقت کے ذریعے میری مدد کرو، تو میں
تمہارے درمیان اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یہ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، لوہے کی جو چادریں ہیں وہ لے کر کے آؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، آپ نے کہا کہ جو بھی لوہا تمہارے پاس موجود ہو اور لوہے کی چادریں موجود ہوں تو ان کو لے کر کے آؤ۔ اور آپ نے جب وہ سارے لوہے آئے تو ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی، جو درہ تھا، اس درے میں ان تمام لوہوں کو بھر دیا، یہاں تک کہ وہ بالکل پہاڑوں کے برابر ہو گیا۔ وہ اتنا یہ وہاں پر لوہے کا ڈھیر ہو گیا کہ جتنا اونچا پہاڑ تھا اتنا اونچا لوہے کا ڈھیر لگ گیا۔ تب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا قال انفخوا، اب آگ کو خوب دہکاؤ، آگ کو خوب جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں بالکل آگ بن گئیں تو آپ نے فرمایا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں انڈیل دوں۔ کہ وہ دیوار کیسے بنی کہ پہلے لوہے کا ڈھیر وہاں پہ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے برابر ہو گیا اور خوب آگ کو دہکا دیا گیا تو پھر آپ نے کہا کہ لے کر کے آؤ میرے پاس یہ پگھلا ہوا تانبا، اور آپ نے کیا کیا کہ وہ تانبا جو پگھلا ہوا تھا اس میں انڈیل دیا، جس کی وجہ سے ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اب لوہے کی چادریں ہیں اور پھر یہ اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا اگر انڈیل دیا جائے اور بھر دیا جائے پورا تو بتائیں کتنی مضبوط دیوار بنے گی۔ یہ حضرت ذوالقرنین نے کیا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، جب وہ دیوار بن کر کے تیار ہو گئی تو یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہیں سکے، کیونکہ ان کا جو قد ہے روایتوں میں آتا ہے کہ کافی چھوٹا ہے۔ یہ کچھ علماء نے کہا کہ 1 بالشت، کچھ نے کہا 2 بالشت، کچھ نے کہا 3 بالشت، یعنی کہ انتہائی چھوٹا ان کا قد ہے۔ تو وہ اس دیوار پہ جو کافی اونچی تھی، پہاڑوں کے برابر تھی، اس پر نہیں چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے، وہ دیوار اتنی مضبوط تھی۔ اور حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ قال ھذا رحمت من ربی، کہ یہ دیوار میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، میرے رب کی رحمت سے بنی ہے۔ تو یہیں سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر کوئی کام ہم کر دیں تو ہمیشہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے یہ رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ذہنی سوچ ہے، فکر ہے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے ہمیں قابل بنایا تب ہمارے اندر قابلیت آئی، اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت عطا کی تب ہم کوئی کام کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں قابل نہ بنائے، صلاحیت نہ عطا کرے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی جو بھی کام کرے تو اس کام کے پیچھے در حقیقت رب کی توفیق، رب کی تائید اور رب کی عطا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب وہ مضبوط دیوار بن کے تیار ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے یہ بھی کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، اور وعدہ سے مراد قیامت، کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ رب العزت اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی، اتنی مضبوط دیوار بھی جب قیامت آئے گی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور احادیث میں تو یہ بیان ہوا ہی ہے کہ قیامت سے پہلے ہی جب قیامت قریب ہوگی تو یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑ کر کے باہر نکلیں گے۔
وہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ پاک اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اب اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ اور ہم ان میں سے بعض کو اس دن اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اور مراد کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العزت اس کائنات کی تمام چیزوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح، اور وہ ایسے اڑتے پھریں گے ذرات کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ کہ جب یہ باریک ذرات ہوں اور ہوا آ جائے، اور جب وہ ذرات ہوا میں اڑتے ہیں تو ایک دوسرے سے کیسے ٹکراتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہی وہ حال ہوگا کہ جب قیامت کے قریب ہم دنیاوی چیزوں کو ریزہ ریزہ کریں گے اور ذرات کی طرح بکھرا کر کے اڑا دیں گے، تو بعضهم یومئذ یموج فی بعض، بعض ذرات دوسرے بعض سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یہ قرآن مجید میں اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے حبأ منشورا کا، حبأ منشورا کا، کہ جیسے کہ وہ لوگ جن کا ایمان بہتر نہ ہو اور جن کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، یا مضبوط کیا عقیدہ خراب ہو، وہ دنیا سے جائیں، نیک عمل کر کے جائیں مگر ایمان کی دولت لے کر کے نہ جائیں، تو کیا آیا قرآن مجید میں کہ ہم کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کے اعمال کی جانب توجہ کریں گے کہ جو اعمال تو لے کر کے آئے مگر ایمان کی دولت لے کر کے نہیں آئے، ہم ان کے اعمال اور ان کی نیکیوں کی جانب توجہ کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ هَبَأً مَنْشُورًا، تو ان کی تمام نیکیوں کو ہم چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح کر دیں گے۔ حبأ منشورا کا لفظ آیا ہے کہ جو کفار ہیں ان کی نیکیوں کو اللہ پاک حبأ منشورا یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح کر دے گا۔ اور اس کا ترجمہ حضور اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ ان ذرات کی طرح جو کہ دھوپ میں سوراخ سے آنے والی روشنی میں ہمیں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں کئی بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جب پہلے کھپڑیل کے مکانات ہوتے ہیں، دیہات میں آج بھی جو ایسے مکان موجود ہوتے ہیں، تو دن کے وقت جب دھوپ ہوتی ہے تو اگر کہیں پہ سوراخ ہو تو اس سوراخ کے ذریعے روشنی جب اندر آتی ہے تو چاروں جانب اندھیرا ہے اور ایک روشنی باریک سی آ رہی ہے، تو آپ کبھی اس روشنی میں دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کو ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی کو حبأ منشورا کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اسی کی طرح مثال دی ہے ان لوگوں کی نیکیوں کی کہ جن کے پاس خوب نمازیں ہوں، خوب روزے ہوں، لیکن ان کا عقیدہ بہتر نہ ہو، یا دنیا سے جائیں تو لوگوں کی مدد کر کے جائیں اور لوگوں کی حمایت کریں، اعانت کریں، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس موجود نہ ہو، تو ان کی تمام نیکیاں اللہ پاک فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ حَبَأً مَنْشُورًا، انہی چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح کر دیں گے کہ جو کہ کسی سوراخ سے آنے والی روشنی میں ناچتی ہوئے، وہ جو ہے ذرات ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ زمین، آسمان، پہاڑ اور کائنات کی سخت سے سخت ترین چیز بھی اللہ رب العزت ان ذرات کی طرح بنا دے گا جو کہ جن کو ہوائیں اڑا کر کے یہ اپنے ساتھ لے جائیں اور وہ ذرات ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں۔ اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا، بعضهم یموج یومئذ فی بعض، بعضهم یومئذ یموج فی بعض، کہ کچھ ذرے دوسرے ذرات کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور کو پھونکا جائے گا، حضرت اسرائیل سور پھونکیں گے، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے، سارے لوگوں کو جمع کر دیں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان بھی زندہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا حساب و کتاب کے لیے۔
اور کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا، اور پھر اس کے بعد جو میری راکھ ہوگی اس کے کچھ حصے ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ادھر پھینک دینا، کچھ ادھر پھینک دینا۔ مطلب جو راکھ ہے اسے بھی اس نے منتشر کروا دیا اور پھینکوا دیا، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ ہواؤں میں، کچھ پانی میں، دریا میں۔ جب وہ شخص مرا تو وصیت کے مطابق اس کے بیٹے نے ایسا ہی کیا، حالانکہ وہ مومن تھا لیکن وہ کافی گنہگار تھا، خطا کار تھا۔ تو جب اس کے بیٹے نے اس کی وصیت پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کرو۔ اللہ پاک ہر بات پہ قادر ہے۔ اس نے فرشتے کو حکم دیا کہ راکھ کو جمع کرو۔ جب ساری راکھ جمع کر لی گئی تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور پوچھا کہ کیوں تم نے ایسی وصیت کی؟ کیا تمہیں میری قدرت پہ شک تھا کہ میں تمہیں دوبارہ نہیں بنا پاؤں گا؟ جس نے پہلی دفعہ بنا دیا، دوبارہ بنانے میں کیا مشکل؟ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ دوسری بار تو اپ ڈیٹڈ ورژن آتا ہے نا، آج سے اپ گریڈڈ ورژن آتا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے ہر شخص کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے فون ہوا کرتے تھے اور اس فون کا رواج عام نہیں تھا، اور آج دیکھیں فون ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا۔ تو کہ جب کسی چیز کو دوسری بار بنایا جاتا ہے تو اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن آتا ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بار بنانا کسی چیز کا مشکل نہیں ہوتا، اور یہ قیامت کے حق ہونے کی دلیل بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اسے زندہ کر کے پوچھا کہ تم نے کیوں ایسی وصیت کی، کیا تمہیں ایمان نہیں تھا کہ میں تمہیں دوبارہ پیدا کر پاؤں گا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مولا ایسا نہیں ہے کہ مجھے ایمان نہیں تھا، ایمان تو تھا، مگر اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تمہاری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، حساب دینے سے ڈرتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اسی خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ تو خوف ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک سب جانتا ہے نا، اللہ پاک علیم بھی ہے، قادر بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر چیز کو کرنے پر قادر بھی ہے، قادر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ انسان جو بنا ہے 4 چیزوں سے بنا ہے، مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ ان کو عناصر اربعہ کہا جاتا ہے، 4 عناصر۔ اور ایک شعر بڑا مشہور ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو کائنات کی ہر چیز میں انہی عناصر اربعہ کا اثر ہے، اور انہی عناصر اربعہ سے کائنات کی ہر چیز بنی ہے۔ ہم بھی بنے ہیں، ہمارے اندر یہ ہوا، پانی، آگ، مٹی، ان چاروں جو چیزیں ہیں ان کا اثر ہے۔ تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، موت آ جائے گی، تو ہمارے بدن کے وہ حصے جو کہ پانی سے تعلق رکھتے ہیں پانی میں مل جائیں گے، وہ حصے جو مٹی سے تعلق رکھتے ہیں مٹی میں مل جائیں گے، وہ حصے جو آگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آگ سے مل جائیں گے، وہ حصے جو ہوا سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہوا سے مل جائیں گے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ کس انسان کا کون سا حصہ کہاں جا کر ملا ہے، نکال لے گا اس سے، اور اللہ پاک قادر بھی ہے، لہذا دوبارہ پیدا بھی کر دے گا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ کل قیامت کے روز سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اولین و آخرین کو جمع کریں گے میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے۔ اور اس کے بعد وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے سامنے دوزخ کو پیش کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری
وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، کیونکہ ان کی آنکھیں میرے ذکر کو دیکھنے سے پردے میں تھی، حجاب میں تھی، اور وہ میری باتوں کو اور میرے واعظ و نصیحت کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حجاب پڑا ہوا تھا، ان کے کانوں میں پردہ پڑا ہوا تھا، لہذا انہوں نے کفر کیا اور ہمارا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا۔ تو جب ہم ان کو جمع کریں گے کل قیامت کے روز تو پھر ان کے سامنے جہنم کو پیش کر دیں گے، کیونکہ جہنم ہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، ان کے سامنے جنت کی بہاریں پیش ہوں گی اور جنت ان کا آخری ٹھکانہ ہوگی۔ تو یہ تو وہ آیات ہیں کہ جن کا تعلق حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے سفر سے تھا جو آپ نے شمال کی جانب کیا۔ ان آیات میں دو باتیں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات یاجوج اور ماجوج کا جو معاملہ ہے ان کا جو بیان ہوا ہے، اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ سد ذوالقرنین کا، یعنی حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ دیوار کہاں پر ہے اور اس دیوار کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ ایک کافی اہم مسئلہ ہے۔ آج کے زمانے میں ذرا انسانوں کی ترقی دیکھیں کہ سیٹلائٹ کی وجہ سے انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم زمین کا چپا چپا جانتے ہیں، لیکن آج تک اس دیوار کا نہ عطا پتہ ہے نہ یاجوج ماجوج کا عطا پتہ ہے۔ یعنی انسان وہی جان سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، انسان وہی جان سکتا ہے جو اللہ رب العزت اسے بتائے۔ انسان کے پاس وہی علم ہے جو اللہ پاک عطا کرے، اس کے علاوہ کسی چیز کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا، چاہے لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ ترقی کر لے۔ بتائیں نا، یہ جو انسانوں کے ذریعے جو سیٹلائٹ بنائے گئے ہیں وہ پوری زمین کا چکر لگا رہے ہیں، اور زمین کا چپا چپا ان کی نظر پہ ہے۔ تو آج تک نگاہ پڑی کسی کی کہ جو ذوالقرنین نے کہاں دیوار بنائی ہے اور اس دیوار کے پار کیا ہے، یاجوج ماجوج کون ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کیا اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو اس بارے میں جو علماء کی باتیں ہیں، حالانکہ اکثر باتیں ظن اور تخمینے اور تحقیقات ہیں بس، یعنی کہ مختلف روایتوں کے ذریعے، مختلف قرائن کے ذریعے، مختلف اندازوں کے ذریعے یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ان کی دیوار ہو سکتا ہے وہاں پر ہو، اور ذوالقرنین جب شمال کی جانب آپ سفر کرتے رہے تو ہو سکتا ہے آپ وہاں تک پہنچے۔ تو پوری تفسیر جو اس کی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا نا، یہ علماء کے ظن، ان کے تخمینے، ان کی تحقیق اور ان کے اندازے ہیں۔ وہ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ قرآن میں بیان نہیں ہے، احادیث خاموش ہیں کہ کہاں پہ وہ دیوار ہے، اور ذوالقرنین جو ہیں ادھر ان کی تعداد، یہ اس بارے میں حدیثیں تو ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، تو یہ ایک قرائن کے ذریعے علماء کا بیان ہے جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ مگر اس سے پہلے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیثیں مروی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ حدیث، اور ترمذی کے اندر موجود ہے کہ ایک دن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں آئے کہ آپ کے رخ انور سے گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ عربوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب پہنچ چکا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ شر جو کہ قریب پہنچ چکا ہے، ان قریب آنے والا ہے، اس سے عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو حضرت زینب بنت جہش نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا شر ہے اور آپ کس ہلاکت کی بات کر رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ آج یاجوج اور ماجوج کے صد سے اتنا کھل گیا ہے، اور آپ نے انگوٹھے اور اس کے سامنے والی
جو انگلی ہے اس کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک دائرہ بنایا گول، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی یاجوج ماجوج کے سامنے، دونوں پہاڑوں کے بیچ والے درے پہ، اس میں سے اتنا کھل گیا ہے یہ جو جگہ ہے، آپ نے انگوٹھے اور سامنے والی انگلی کو ملایا اور ایک دائرہ بنا دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہی وہ شر ہے کہ یہ جگہ اور کشادہ ہوتی جائے گی، اور پھر یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے اور خوب فساد مچائیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں، یہ روایتوں میں مذکور ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑ کر کے باہر نکل جائیں گے۔ تو حضرت زینب بنت جہش نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ کیا ہم میں نیک آدمی موجود ہوں گے اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ یعنی ہاں ٹھیک ہے کہ لوگ گناہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صالح اور نیک لوگ بھی تو موجود ہوں گے، تو کیا نیکوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خبیث کام بہت زیادہ ہو جائیں گے اور برائی کی کثرت ہو جائے گی، تو باوجود کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہلاکت ہمارا مقدر ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی تشریح نہ دوسری حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کے باوجود ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ خود اپنا کام بڑا اچھے سے کر رہے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، لیکن وہ اصل کام جو دعوت و تبلیغ کا ہے، معاشرے کی اصلاح کا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، اچھی باتیں بتانے اور برے کاموں سے روکنے کا ہے، اسے چھوڑ دیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ چھوڑنے کی وجہ سے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش چھوڑنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں پر ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہم خود نیک عمل کریں، وہیں پر یہ بھی حکم دیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ سورہ عصر کے اندر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْخَيْرِ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد اللہ پاک نے فرمایا نا کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کریں، نیک عمل خود کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک کا جو حکم ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ دوسروں کو حق بات کا حکم دے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ دوسروں کو صبر کا حکم دے، یعنی کہ خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ہاں، جب کثرت ہو جائے گی خبیث کاموں کی اور برائیوں کی کثرت ہو جائے گی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، باوجود کہ ہم میں نیک لوگ موجود رہیں۔ یہ آقا کی حدیث کا مفہوم ہے، مطلب یہ ہے کہ جب نیک لوگ موجود رہتے ہوئے وہ معاشرے کی اصلاح کا کام چھوڑ دیں گے، تب برے کاموں کی کثرت ہو جائے گی اور برے کاموں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا، یہ آقا کریم نے فرمایا۔ تو اس حدیث میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین کے ذریعے بنائی گئی دیوار کو توڑنے کی برابر کوشش کر رہے ہیں۔ تبھی تو آقا نے فرمایا کہ آج اتنا اس میں سوراخ ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ برابر لگاتار توڑ رہے ہیں، لیکن وہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ ان سے بہت کم وہ اپنے اس کام میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں کہ آقا کے زمانے میں انتہائی ایک ہلکا سا سوراخ ہوا اور قیامت کے قریب اتنا سوراخ ہوگا کہ وہ اس سے باہر نکل سکے۔ ایک یہ بات پتہ چلتی ہے، اور دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ہلاکت عام ہو جائے گی، ہلاکت فساد عام ہو جائے گا۔ اور یہ روایتیں بڑی مشہور ہیں کہ جب وہ نکلیں گے تو وہ سبزہ کھا جائیں گے، جانوروں کو مار کر کھا جائیں گے، تمام پانی پی جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے
کہ ایک بڑا دریا ہوگا، ان کا اگلا گروہ آئے گا اور اس دریا میں سے پانی پی کر کے اسے اتنا سکھا دے گا کہ جب پیچھے والی جماعت آئے گی نا تو اسے لگے گا کہ یہاں پر کبھی پانی موجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ ریت ہی ریت۔ ان کی کثرت اتنی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے، اس حوالے سے علماء کی تصریحات میں انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ پہلے حدیث سن لیں، اس کے بعد دوسری حدیث ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اور یہ مسلم کے اندر موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے بسرعت تیزی کے ساتھ پھسلتے ہوئے آئیں گے، ان کی جماعتیں بحیرہ تبرستان سے گزریں گی، جو میں نے ابھی بیان کیا نا کہ ایک دریا آئے گا راستے میں اور اگلی جماعت اس دریا کا پانی پی کر کے اسے اتنا خشک کر دے گی کہ جو بعد والی جماعت آئے گی تو یہ لگے گا کہ یہاں پر کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ تو دریا کون ہے، اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ تبرستان سے ان کا ایک گروہ گزرے گا، جو گروہ پہلے آئے گا، اور وہ وہاں کا تمام پانی ان کی جماعتیں پی جائیں گی، پہلی جماعتیں۔ پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو کہیں گی کہ یہاں پر کسی وقت پانی تھا ہی نہیں، یعنی وہ دریا تبرستان کا دریا ہے، ایک ملک ہے تبرستان اس کا نام ہے، تو وہاں کا دریا ہے، اور اس دریا کو ان کی اگلی جماعتیں بالکل خشک کر دیں گی، اور اس وقت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے، زمین میں ہر جگہ یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، اور ان کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی، وہ اتنے کثیر ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے وہ ایک جگہ پر محصور ہو جائیں گے، قید ہو جائیں گے اور باہر نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ وہ تو انسانوں کو بھی مار کر کھائیں گے نا یاجوج اور ماجوج۔ تو حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب جو ہیں محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اور جب وہ ایک جگہ پر پہ قید ہو جائیں گے تو کھانے پینے کی قلت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک بیل کی سیری بھی 100 دینار سے افضل ہوگی، یعنی کہ ان کے نزدیک 100 دینار، دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، بیل کی سری جو ہے وہ 100 دینار سے زیادہ اہمیت رکھے گی ان کے لیے، کیونکہ کھانے پینے کے سامان کی بڑی قلت ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے اصحاب دعا کریں گے، تب اللہ پاک یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، اور اسی کیڑے کی وجہ سے صبح کو وہ سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے، سارے یاجوج اور ماجوج۔ پھر اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر کہیں پر ایک بالشت برابر بھی جگہ ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی، پوری زمین متعفن ہو چکی ہوگی ان کی گندگی سے اور بدبو سے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اونٹوں کی مانند پرندے بھیجے گا، یعنی کہ انتہائی بڑے جسموں والے پرندے، اونٹوں کی طرح پرندے بھیجے گا، اور یہ پرند ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر خواہ وہ مٹی کا مکان ہو یا کھال سے بنا ہوا خیمہ ہو، آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پھل اگاؤ، اللہ پاک حکم دے گا کہ تم خوب سبزہ اگاؤ اور اپنی برکتیں لٹاؤ، خوب پھل ترکاریاں اور سبزی اگاؤ۔ سو اس دن ایک جماعت، کتنی برکت ہوگی، ایک جماعت ایک انار کو سیر ہو کر کے کھا لے گی، یعنی کہ لوگ ایک انار سے ایک بڑی جماعت آسودہ ہو جائے گی، بڑی جماعت۔ اور ایک دودھ دینے والی گائے
لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی۔ اتنی کثرت کے ساتھ دودھ ایک گائے دے گی، اتنا زیادہ دودھ ایک گائے دے گی کہ سارے قبیلے والوں کے لیے ایک گائے کا دودھ کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی ایک بکری سے آج کتنا دودھ نکلتا ہے بتائیں نا؟ زیادہ سے زیادہ آدھا کلو، 55 کلو، اس سے زیادہ تو نہیں نا۔ اور اس روز ایک بکری سے اتنا زیادہ دودھ نکلے گا کہ وہ پورے گھر کے لیے کافی ہوگا۔ اسی دوران جب اتنی اللہ رب العزت لوگوں کو نعمتیں عطا کرے گا، زمین جو ہے اپنی برکتیں لٹا رہی ہوگی، اسی وقت اللہ پاک اسی بیچ وہ خوشبودار ہوا بھیجے گا، جو خوشبودار ہوا لوگوں کے بغلوں سے نکلے گی اور سارے ایمان والے وفات پا جائیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اسی دوران اللہ پاک ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لی جائے گی، اور جو برے لوگ ہوں گے یعنی کفار و مشرکین وہ باقی رہ جائیں گے۔ اور اس وقت اتنی بے حیائی ہوگی کہ لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام جنسی عمل کریں گے، اور پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس میں بھی یاجوج اور ماجوج کا بیان ہے، اور ان کے فتنہ اور ان کے فساد کا بیان ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے جو کہ مسلم ہی کے اندر موجود ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج خمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے، اور یہ پہاڑ کہاں ہے؟ بیت المقدس کے پاس ہے۔ اور وہ کہیں گے، یعنی کہ وہ کتنے سرکش ہوں گے کہ وہ زمین پر لوٹ مار کرتے ہوئے، لوگوں کو قتل کرتے ہوئے بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ خمر کے پاس پہنچیں گے، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والے کی باری ہے، اب آسمان والے کی باری ہے۔ وہ کہیں گے کہ آؤ ہم اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو خون سے آلودہ کر دو۔ جب وہ تیر ماریں گے تو فرشتے اس تیر کو لیں گے اور خون اس کی نوک پہ لگا دیں گے، اور جب وہ تیر نیچے گریں گے اور خون آلود ہوں گے تو خوشیاں منائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کے بعد آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ ان کی شرارت کی انتہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو باقی باتیں ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج کن کی اولاد ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کہاں رہتے تھے، حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ دیوار کہاں ہے، اس حوالے سے جو علماء کی تصریحات ہیں اور جو تفسیر ہے، انشاءاللہ میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے بھی تفصیل عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کی کچھ اور نشانیاں جو کہ اسی ضمن میں آتی ہیں، میں ان نشانیوں کو بھی آپ کے سامنے بھی تفصیل اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور صاحب قرآن کا وسیلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔